ناظرین، بنی اسرائیل کے وہ 70,000 مرد کون تھے جو ایک دن میں ایک ساتھ سب مر گئے اور پھر ایک دن ایک ساتھ سب دوبارہ زندہ ہو گئے؟ ان کو اللہ رب العزت کے کس نبی نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے اور ان کا انتہائی حیران کن واقعہ قرآن مجید فرقان حمید نے کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل آب حیات کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبے پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن الحجوز تھا، یعنی بڑھیا کے بیٹے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے تھے۔ ابن الحجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب کہ ان کے والد انتقال کر چکے تھے اور والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا تھا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم یعنی بنی اسرائیل آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ ناظرین، 70,000 مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف طاری ہو گیا، اور وہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ رب العزت کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ، اور اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک وہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد مفسرین اور مورخین نے 70,000 لکھی ہے۔ ناظرین، ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگیں اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے ایک دیوار بنا دی تاکہ وہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس ناگہانی موت اور بے غور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے پروردگار عالم، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے میرے پروردگار، یہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں
میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے اے ہڈیوں بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا یہ اثر اور یہ نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی اور وہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی اولاد میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے بیان فرمایا ہے۔ ناظرین اللہ رب العزت بڑی قدرت کاملہ اور بڑی شان و عظمت اور مقام والا ہے۔ اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے واقعات ارشاد فرمائے ہیں جنہیں سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے اللہ اکبر۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ بتائیں گے اور بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے انعامات اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہودی جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ ترین قوم تھی ناپسندیدہ ترین قوم کیسے بنی۔ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی جاتے تھے۔ ناظرین حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جس کی بشارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ نبی ہوگا، اور ایک پوتا ہوگا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یعقوب ہوگا اور وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہود تھا اور اسی نام کی وجہ سے یہ قوم اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں اور یہودیوں کے ملک کا نام اسرائیل ہے۔ ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینا کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دہقل جالوت کو اللہ رب العزت کی نصرت سے غلیل کا پتھر مار کر گرا دیا تو فلسطین کے بادشاہ نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور فرما دیے۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء گزرے اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے اکثر انبیاء کی مخالفت کی اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ مائدہ کا نام بی بی مریم سلام اللہ علیہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر بنی اسرائیل نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ تمہاری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، تمہارے گھر بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بمشکل 2 دن کے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں بغیر باپ کے اللہ رب العزت کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، مجھے حکمت دی ہے اور مجھے بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل نے آپ پر اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر کوئی الزام یا تہمت نہیں لگائی، بلکہ آپ کا احترام اور عزت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نبوت کے فرائض سر انجام دینے شروع کیے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو بنی اسرائیل نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی والدہ پر بھی ناجائز اولاد ہونے کا الزام عائد کرنے لگے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حامی جو نصارہ کہلانے لگے، جو بعد میں اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے، اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا، جو آپ پر الزامات لگانے لگا اور روم کے بادشاہ سے آپ کے لیے پھانسی کا حکم لے آئے، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہی گروہ بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگا۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی اور ان کی نسبت عیسائیوں نے آپ کی کم مخالفت کی۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی تو وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب بنی اسرائیل روانہ ہوئے تو راستے میں سمندر تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا اور فرعون کو اور اس کی فوج کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب سمندر پار کر لیا اور فرعون سے نجات حاصل کر لی تو کوہ طور کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ملامت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں نے توبہ کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں کروایا جاتا ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں ہوگا۔ جب یہ سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی سے سب ہلاک ہو گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ فرمایا اور معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ابن کثیر میں روایت ہے کہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، یہ عام بادلوں سے زیادہ سایہ دیتا تھا۔ قیامت کے دن بھی یہی بادل سایہ کرے گا۔ غزوہ بدر کے دن بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے، قیامت کے روز بھی اسی بادل سے فرشتے آئیں گے۔ جب فرعون پانی میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل سمندر عبور کر کے صحرا میں آئے تو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، ان کی تعداد قریباً 6 لاکھ تھی۔ سایہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادلوں کا عطا کر دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا انتظام کر دیا۔ من ایک گوند کی قسم کا کھانا تھا جو ان کے گھروں کی چھتوں پر اوس کی طرح گرتا تھا، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا، لوگ اس کو اکٹھا کر کے کھاتے تھے، یہ مکمل خوراک کا کام کرتا تھا، اس سے پیاس بھی بجھ جاتی تھی۔ جبکہ سلوہ یہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے زیادہ بڑا تھا، سرخی مائل ہوا چلتی، یہ سرخی مائل تھا، ہوا چلنے سے تمام پرندے جمع ہو کر ان کے گھروں کے نزدیک اکٹھے ہو جاتے، بنی اسرائیل ان کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پرندہ بھونا ہوا ہی نیچے اترتا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس پتھر پر اپنی عصا مارو، تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پینے لگا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جدوجہد اور کوشش کی، لیکن ان کی اکثریت فرعونی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ انہوں نے فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل ہونے پر، تورات جیسی اعلیٰ کتاب کے نازل ہونے پر، صحرائی زندگی کے انعامات من و سلوہ حاصل کرنے، پانی کی منصفانہ تقسیم، ابتدائی اجتماعیت سے لے کر قومی اجتماعیت، ایسے بڑے بڑے انعام حاصل کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی پوری پاسداری نہیں کی۔ ان کی تعلیمات
تعلیم و تربیت کے اقدامات کو قبول نہیں کیا بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بچڑے کی پوجا جاری رکھی۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے مشاہدہ باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا، بستی میں داخل ہوتے وقت توبہ اور استغفار کی بجائے نافرمانی پر مبنی الفاظ ادا کیے، پانی کی منصفانہ تقسیم کی بجائے ناانصافی کے رویے اپنائے اور شہری زندگی کے امور میں ظلم و عداون کی عادت اپنائی، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے تمام قوانین شکن بنی اسرائیل پر ذلت اور غضب الہی کا عذاب نازل کیا۔ سیاسی حوالے سے ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہوا، یہاں تک کہ ان کی انہی عادات و اطوار کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل حکومت سے بالکل محروم ہو گئے، جو موجب عزت تھی۔ معاشی بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان پر معاشی حوالے سے مسکنت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ محتاجی یہ کہ اول تو یہود میں مال کی قلت رہی، اور جن کے پاس مال ہوتا وہ حکمرانوں کے خوف سے اپنے آپ کو مخلص اور حاجت مندی ظاہر کرتے، شدت حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے، اور یہ بھی درست ہے کہ معاشی آسودگی دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے، اس لیے بنی اسرائیل مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہے۔ ناظرین، کوئی قوم اعلیٰ علم حاصل کر لینے کے باوجود اس پر پورے طور پر عمل نہ کرے تو وہ غضب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات کی صورت میں برہان بن کر نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کے پورے طور پر پاسداری نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ علم کی صحیح قدر نہ کی جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق پورا عمل نہ کیا جائے تو وہ قوم مغضوب علیہم بن جاتی ہے۔ ناظرین، یہود کی پوری تاریخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات، تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم کے انکار اور توہین پر مبنی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کرام علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے اور انہیں برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں ناحق شہید کیا، انتہائی اذیتیں اور تکلیفیں دیں اور اپنی بری عادتوں پر ڈٹے رہے۔ کوئی قوم ظلم و ناانصافی اور نافرمانی کو اپنا رویہ بنا لے تو وہ دنیا میں بھی عذاب کے مستحق ہوتی ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ بنی اسرائیل رسیان و عدوان پر کاربند رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں کی نافرمانی اور ان میں کمی اور کوتاہی کرنا، ظلم اور ناانصافی کو اپنی عادت اور رویہ بنانا، اسی افراط و تفریط اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ ناظرین، یہودی جو آج خود کو ترقی یافتہ قوم تصور کرتے ہیں، در حقیقت خدا کی ناپسندیدہ ترین قوم اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرمایا گیا۔